اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ جب اخلاص اور تقویٰ کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اسے ہم نیک نیتی بھی کہتے ہیں۔ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا ہو جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کا وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیا کرتا تھا اور اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقویٰ کو اسی طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم و تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کو خفی
دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔